سبق کا نام ہے سنت اللہ، یعنی اللہ کا دستور، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو جان کے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اچھے کام کیوں کریں۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ جان سکیں کہ آزمانا اور نجات دینا بھی اللہ کا طریقہ ہے۔ اس کی یہ سنت ہے کہ وہ لوگوں کو آزماتا ہے، انہیں مشکلوں سے نجات دیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، جس نے جیسے کام کیے ہوں ویسا ہی ان کو بدلہ دیتا ہے۔ اور آج کے سبق سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان کو ایک امت کی طرح ایک جست واحد بنا دیا۔ یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کہی ہوئی بات پوری کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، آج کوئی بات کل کوئی بات ایسا نہیں کرتے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کا ٹکڑا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے آپ کو۔ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نہیں یکلف آزماتا ہے اللہ نفسا کسی جان کو الا مگر وسعها اس کی ہمت کے مطابق۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ پھر ایک اور آیت دیکھتے ہیں اللہ ینجیکم، اللہ نجات دیتا ہے آپ سب کو۔ ان آیات سے پیارے بچوں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں، ہمیں آزماتے ہیں، تو وہ اتنا ہی آزماتے ہیں، ویسا ہی ٹیسٹ لیتے ہیں جیسا جو ہم کر سکتے ہوں۔ ہماری ہمت، ہماری طاقت سے بڑھ کے وہ ہمارا ٹیسٹ نہیں لیتے، وہ نہیں آزماتے، وہ ہم پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے۔ یہ ذرا ایکٹیویٹی کارنر کو دیکھیں، اس میں تصویر بنی ہے نا، ایک آدمی کچھ بوجھ اٹھا رہا ہے، کچھ باکسز اٹھا رہے ہیں، اور ہم نہیں بعض اوقات جان سکتے کہ انسان دوسرے انسان کی ہمت کے بارے میں پوری طرح اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، یا وہ آسان ٹیسٹ دے سکتا ہے یا مشکل ٹیسٹ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے جو بھی ٹیسٹ اللہ تعالیٰ ہمارا لیتے ہیں، جو بھی امتحان لیتے ہیں، وہ ہمیں ہماری ہمت اور طاقت کے مطابق لیتے ہیں، اور پھر ہمیں پریشانیوں، گمراہیوں، مصیبتوں سے نجات بھی دینے والے بنے ہیں۔ اگر ایک وقت میں وہ ہمارا امتحان لے رہے ہوتے ہیں تو دوسرے وقت میں وہ ہمیں کسی امتحان سے، کسی مشکل سے نکال بھی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ہر لحاظ سے ہمارا ساتھی، ہمارا دوست اور مددگار ہے۔ تو کبھی ہمیں مشکل محسوس ہو نا، کبھی ہمیں لگے کہ زندگی میں اب ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اس مشکل سے وہی نکالنے والا ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، امتحان دیتے ہیں نا، اس وقت اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اچھی سی تیاری کریں، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اس امتحان کے دوران کوئی غلط کام نہ کریں، کیونکہ اس امتحان میں جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لکھنے والا ہے، سبق سنانے والا ہے، اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہمارا منتظر ہوگا، اس کی بنیاد پر بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ لا یظلم ربک احدا، لا نہیں یظلم زیادتی کرتا، ربک آپ کا رب، احدا کسی ایک پر بھی، آپ کا رب کسی ایک شخص پر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں انتم لا تظلمون، آپ پر نہیں، لا نہیں، تظلمون زیادتی ہوگی، آپ پر کبھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نا کسی انسان پر زیادتی نہیں کرتے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ کیسے بات سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لنا ہمارے واسطے، اعمالنا ہمارے کام، ولکم اور آپ کے واسطے، اعمالکم آپ کے کام، ہمارے واسطے ہمارے کام اور آپ کے واسطے آپ کے کام۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی جیسے کام کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا رد عمل اس نے خود ہی بھگتنا ہوتا ہے۔ اچھے کام ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام تو برا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس کے ذمہ لکھ دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے کیے گئے تمام کاموں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھا ہوگا۔ تو یہ آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں
کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی کام نہیں چھپا ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کو رزلٹ دیں گے، آپ کو بدلہ دیں گے، تو کسی کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب یہ اگلی آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے تمام مسلمان ایک امت ہے، امت واحدہ، امت برادری یا قوم، واحدہ ایک، ساری امت ایک برادری ہے، ایک امت ہے، ان کا ایک خدا ہے، ان سب کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ذرا دیکھیں تو تصویر بنی ہوئی آپ کے سامنے، سارے ہم جو لوگ ہیں نا، تمام انسان، اللہ نے انہیں ایک امت بنایا، اللہ پر ایمان رکھنے والے تمام انسان ایک امت ہیں، ان سب کے قائد رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سب کا دستور قرآن ہے۔ قرآن وہ دستور ہے جو طریقہ سکھاتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، ہوا اس اللہ نے سماکم نام رکھا ہے آپ کا، مسلمین مسلمان، اس اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی ہمارا ایک ہی نام ہے۔ ہم دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، ہمارا اسکن کلر کسی طرح کا ہو، ہمارا آئی کلر، بالوں کا رنگ کسی طرح کا ہو، ہم کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک قوم ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بھائی بھی بنایا۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، انما بے شک، المؤمنون تمام ایمان والے، اخوہ بھائی ہیں۔ یا دیکھتے ہیں لا یخلف اللہ المیعاد، لا ہرگز نہیں، یخلف الٹا پھیرتا اللہ، میعاد اپنے وعدوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے کبھی نہیں پھرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا نہیں، تبدیلا کوئی رد و بدل، لکلمات واسطے باتیں یعنی باتوں میں، اللہ کی باتوں میں ہرگز کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ اللہ کی ساری باتیں سیدھی اور سچی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دن ایک بات کر رہے ہیں دوسرے دن، اللہ کی ساری بات سچی، سارے وعدے سچے۔ تمت کلمت ربک، تمت پوری ہو کر رہتی ہے، کلمات بات، ربک آپ کے رب کی بات ہمیشہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے وعدے کیے جو سچ ثابت ہوئے، جیسے روم کی فتح، جنگ بدر کی فتح، مکہ کی فتح، اور جنگ بدر میں فرشتوں سے مدد۔ اس کی کہانیاں اور اس کی تفصیل بہت مزیدار ہے، ان کو اگر ہم الگ سے کہانی کی صورت میں آپ کے لیے اسی چینل پر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے جو بات یہ سیکھی ہے کہ اللہ کا وعدہ، اس کا طریقہ سچا ہے، اس نے زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اور قانون ہمیں دیے ہیں، ان کو سمجھ کے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کیسے کام کرنے چاہیے یا ہمیں اچھے کام کیوں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کی پسندیدہ زندگی گزارنے والا بنا دے، ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔